السلام علیکم۔ پاکستان میں جب سیاست میں الیکشن کا وقت ہو تو بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ساری قوم کی نظریں ہوتی ہیں کہ نئی حکومت کون بنائے گا۔ تو ہم بھی الیکشنز کور کر رہے تھے، پورے پاکستان میں کونے کونے میں گئے، ہر حلقے میں گئے، اور اسی موقع کے اوپر ایک دن خیال یہ آیا کہ کچھ ایسی مذہبی شخصیات ہیں پاکستان میں، معروف روحانی اسکالرز ہیں، جو پاکستان کی صورتحال کے اوپر وقتاً فوقتاً اپنے تجزیے دیتے ہیں، تو ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ کون دیکھتا ہے کہ پاکستان آنے والا آج سے بہتر ہوگا، کس سیاسی شخصیت کا کیا رول ہوگا۔ تو ہم نے مختلف شخصیات سے انٹرویو کیے، انہی میں سے ایک شخصیت سرفراز شاہ صاحب تھے۔ سرفراز شاہ صاحب سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو ان کی ایک دو فورکاسٹ جو تھیں وہ آج تو میں دیکھتا ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت لوگوں نے کافی اس کے اوپر رد عمل بھی دیا۔ تو مجھے لگا کہ آج اگر 2024 کا اختتام ہو رہا ہے، پچھلے انتخابات کو بھی 11 مہینے کے قریب وقت گزر گیا ہے، تو 2025 کیسا ہوگا، ان شخصیات کے اوپر جو ہم نے 10-11 ماہ پہلے ان سے رائے پوچھی تھی، آج ان کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے، آج اسیسمنٹ کیا ہے۔ تو اسٹوڈیو میں آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، بہت ہی قابل احترام ہے سرفراز شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، اور آپ اسٹوڈیو آپ تشریف لائیں، اس کی اور بھی زیادہ خوشی ہے، اور آپ کا خصوصی شکریہ اس کام کے لیے۔ بڑی نوازش۔ پاکستان کے سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک اس وقت بھی آپ سے سوال پوچھا تھا کہ بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے، وہ وقت کب آئے گا؟ میری تو اپنی عمر گزر گئی، وقت دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، کب آئے گا وہ وقت؟ ٹائم کا سکیل اوپر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا، وہ ہمارے ٹائم کی اور اوپر کے ٹائم کی آپس میں ریشو کیا ہے یہ نہیں پتہ لگتا۔ اس لیے وقت کے بارے میں تو کبھی کوئی آدمی آپ سے کبھی بھی نہیں کہے گا۔ میں تو ویسے ہی بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا کہوں گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شروع ہو گئے ہیں؟ جی۔ کب سے؟ یہ سمجھ لیجیے کوئی 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے، اکتوبر نومبر کے درمیان سے آپ سمجھتے ہیں بہتری کا عمل شروع ہو گیا؟ جی۔ اور یہ کب تک بہتری کا عمل چلے گا آگے؟ نہیں، میں اس کو شاید بہتری کے الفاظ تو استعمال نہ کر پاؤں، لیکن سانس آنا شروع، ایک بریتھنگ سپیس مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور 2 سال 2.25 سال میں پاکستان اٹھے گا اور راکٹ کی طرح اوپر کو جائے گا۔ اب زیادہ انتظار نہیں ہے۔ اکتوبر نومبر سے ایک سفر شروع ہوا ہے جہاں ہمیں ایک سانس لینے کی گنجائش ملی ہے، اور 2 سے 2.5 سال کے درمیان میں وہ ایک لانچنگ پیڈ پہ پہنچ جائے گا جہاں سے ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی اگر میں سٹارٹ کروں تو 25 26 تو 27 کے کہیں درمیان میں جا کے ہم ایک ایسی سٹیج پہ ہوں گے 2027 کی کہ پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہوا بڑی تیزی سے خوشحالی ہوگی، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ دیکھیے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ صاحب اپریل 27 سے لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی بات۔ اللہ کے یہاں ریولیوشنری چینج کہیں نہیں ہے، ہر چیز میں ایک ایولیوشن ہے۔ آپ درخت کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھیے، بیج سے پھل تک کا عمل اس کا کئی سال پر محیط ہوتا ہے۔ پہاڑ بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، اس میں ہنڈریڈز آف سینچریز کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کلیمٹیز تو آنن فانن آتی ہیں، وہ تلپٹ کر کے سارا کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن کے بننے میں بہت دیر لگتی ہے وہ تباہ بھی بڑی دیر میں ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کا اپنا ایک اصول ہے۔ کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پہاڑ بہہ گیا ہو سونامی میں، یا زلزلہ آیا ہو تو پہاڑ ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ رب تعالیٰ کے یہاں ایولیوشنری چینجز ہیں ساری، اور جہاں چیزوں کے بننے کا وقت کم ہے ان کے تباہ ہو جانے کا وقت بھی اتنے ہی جلدی آ جاتا ہے۔ خرگوش کا جسٹیشن ٹائم 21 دن ہے صرف۔ میں نے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، تھوڑا سا آپ کو تیز تیز دوڑاؤں گا تاکہ ہم اس پروگرام کے حصے میں آپ سے بہت سی ایسی یہ خیال رکھیے کہ بوڑھا آدمی ہو سانس پھول جاتا ہے۔ نہیں پھولے گا آپ کا سانس۔ جو سوال آپ سے پوچھنے ہیں وہ سوال آپ کو یوں کر کے آپ نے اس کا جواب دے دینا۔ جناب فرمائیے۔ بڑی بڑی سیاسی شخصیات، نواز شریف صاحب، جب میں الیکشن میں آپ سے سوال پوچھا تھا تو آپ کے الفاظ تھے
ان کے سیاسی سفر کے لیے کہ دی اینڈ نظر آتا ہے آپ کو؟ تو ابھی بھی دی اینڈ، ابھی تو وہ کنگ میکر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت نہیں. لیکن جس کانٹیکسٹ میں آپ نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو ان کا جو عملی سیاست کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اسی بات پر بھی قائم ہوں. نواز شریف کی عملی سیاست کا وقت ختم ہو گیا؟ نہیں، صرف نواز شریف صاحب کا، فیملی کی بات نہیں کر رہا میں. نواز شریف صاحب شاید آپٹ یہی کریں گے کہ میں بیک گراؤنڈ میں رہ کے گائیڈ کر دوں اپنے سے جونیئر فیملی کے جو لوگ پاور میں آتے ہیں ان کو، تو خود شاید پاور میں نہ آنا پسند کرے. لیکن چھوٹے بھائی ان کے وزیر اعظم بن گئے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس وزیر اعظم کا پھیتی لگی ہوئی ہے، چلاتا نظام حکومت کوئی اور ہے. تو شہباز شریف صاحب ایسے ہی پرائم منسٹر کے طور پر ابھی آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ شاید تھوڑا وقت چل جائیں. کتنا عرصہ؟ وہ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ وقت کا تعین ناممکنات میں سے. لیکن ایک ڈس فنکشنل سی گورنمنٹ نظر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے ایسے چلے گا؟ معاف کیجیے گا، چیسٹ انفیکشن کا شکار ہوں. گورنمنٹ میرا خیال ہے بہت سی جتنے بھی ہمارے یہاں فیکٹرز ہیں وہ سب مل کے ہی حکومت کو چلانا چاہیں گے کہ اکیلے شاید گورنمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ جو سیٹ اپ ہے یہی چلے گا؟ میرے تو خیال یہی ہے. کتنا عرصہ؟ پھر وہی ہے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں ہے. یہ زیادہ عرصہ نہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پاکستان میں ایکچولی ایک منتخب قیادت جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے اس ٹائپ کی بھی کوئی قیادت اوپر بالکل آ جائے گی. آئے گی؟ کب؟ جو میں اس کی بحثی کا وقت کہہ رہا ہوں 2027 آنورڈ، سم ویئر مڈ 27 اس میں یہ کام ہو سکتا ہے. مریم نواز کا کیا مستقبل ہے؟ مریم نواز صاحبہ زندگی کے اچھے دن دیکھ رہی ہیں اور میرا خیال ہے ابھی یہ شاید اور فردر آگے جائیں. میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ وہ پرائم منسٹر بنے گی. آپ کو نہیں لگتا وہ پرائم منسٹر بنے گی؟ نہیں، ابھی مستقبل قریب میں تو ممکن نہیں ہے. اور یہ تو آپ نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. وہ تو چچا کی کرسی پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوں گی کہ میری باری آنی ہے. کس کی خواہش نہیں ہوتی آپ کی نہیں؟ آگے بڑھنے کی. وزیر اعظم بننے کی تو نہیں ہوگی نا آپ کی؟ نہیں، اب اس عمر میں کہاں. اس عمر میں آدمی 4 قدم چل لے وہی خوش ہو جاتا کہ مریم نواز آپ لگتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں ابھی بنتی، ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. اور بلاول بھٹو کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے. بہت وقت ہے. انہیں میچور ہونے میں وقت لگ جائے گا. وہ کبھی اسٹیج ایسی آئے گی جب وہ میچور ہو کے تیار ہو جائے؟ دیکھیے حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ حادثات ایکسیڈنٹلی ہو سکتا ہے، ویسے آپ کو نہیں نظر آتا؟ جی. حالانکہ بلاول صاحب کے بارے میں میں لوگوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. سر شاہ نواز دیوان تھے، ان کے نانا منسٹر بھی رہے. ان کی ترقی ویسے سٹیپ بائی سٹیپ آئی تھی، تو وہ بالآخر پرائم منسٹر رہے اور بڑے پاورفل پرائم منسٹر اس ملک کے تھے. وہ ان کی والدہ پرائم منسٹر رہی. جہاں یہ حالات ہو تو وہاں جینز میں بہت سی چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں، آدمی کی ٹرانسفر ہوتی ہے جینیٹیکلی. پھر بلاول بھٹو صاحب کی ایجوکیشن بڑی اچھی ہوئی. یہ بڑے فیوریبل فیکٹر. اس کی بعض گفتگو میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اپنی ماں والی گفتگو میں. وہ میں دیکھا اس کو کہ جب یہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی پروپیگنڈا وغیرہ چل رہا تھا، مذہبی کچھ لوگوں نے کیا تھا، تو عمران خان وزیر اعظم تھے، تو بلاول نے قومی اسمبلی میں اٹھ کے، حالانکہ خورشید شاہ مخالف تقریر کر چکے تھے عمران خان کی، تو بلاول نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں اس دن مجھے لگا کہ اس کی ماں کی روح کا اس کے اندر اثر ہے. وہ چیز جو ایک سیاسی سوچ ہے، ریفلیکشن نظر آتی ہے اس میں. اس کو زیادہ بولنا چاہیے. جو جینیٹیکلی چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ لاؤڈلی اگر سامنے آ جائیں، اسرٹ کرے، اپنے باپ کے سائے سے نکل جائے
تو پھر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہو جائے گا؟ چلیے میں شاید یہ تو نہ کہہ سکوں کہ کبھی کسی کی شخصیت پہ کامنٹ اس طرح نہیں کیے میں نے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پلس پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، آپ پورے سرکٹ میں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں پولیٹیکل سرکٹ میں یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی یا تو جو کچھ ماحول ہے ارد گرد ان کے از ٹیکن اوے بائی دیٹ، اور ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ اور وہ سلجھاؤ اور اس قسم کی بلندی کہیں کہیں عنقا ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، جو آج کل پاکستان کی قوم ہے وہ عمران خان اس کے لیڈر کے طور پر تو قومی اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پرہیپس آج کی تاریخ میں سب سے پاپولر پولیٹیشین وہی ہے۔ نہ صرف پاپولر بلکہ انفلوئنس بھی کیا ہے انہوں نے۔ انفلوئنس بھی کیا۔ تو عمران خان کا مستقبل کیا ہے، جیل یا آزادی؟ 2025 ان کے لیے کیا خبر لائے گا؟ جیل سے تو شاید کچھ عرصے میں آ جائیں، کتنے عرصے؟ یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں جیل سے آزادی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل آ جائیں گے عمران خان، اور لیکن اگر آپ پاور کا دیکھیں تو اس میں شاید انہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑ جائے گا۔ ابھی حکومت ان کو ملتی نظر نہیں آتی آپ؟ میرا خیال ہے کہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا انہیں، فار ایئرس، فار منتھس، کتنا؟ مے بی فار ایئرس۔ 5-7 سال لگ سکتے ہیں۔ جی۔ تو 5-7 سال سے پہلے عمران کو حکومت ملتی نہیں نظر آتی آپ کو، لیکن آپ کا خیال ہے کہ چند مہینوں میں آزادی مل سکتی ہے؟ عمران خان صاحب بہت یوزفل آدمی ہیں، جیسے انفلوئنس کیا ہے انہوں نے یوتھ کو، وہ کام کر سکتا ہے، یہ ہے کام تو ابھی بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا امریکہ میں اٹھتے ہیں پاکستانی، وہ جا کے وہ ٹرمپ انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ ان کے وہ کانگریس مین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جیل میں، آپ اس کے اوپر سوال اٹھائیں، تو وہ دیٹ سم تھنگ از ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی ینگ ایج میں یو کے چلے گئے، اور ان کی تربیت ہوئی ہی انگریز کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو میں سمجھتا ہوں، میں بھی رانگ، میرے یہ اصرار نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ انگریز کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کی زبان بولتا ہے بندہ وہ، اسی لیے عمران خان کی زبان ان کی سمجھ میں جلدی آتی کہ ان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ میری مراد انگریزی سے نہیں، انگریزی تو بہت لوگ بولتے ہیں، لیکن ان کے تھاٹ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ تربیت وہاں ہوئی ہے۔ سر ایک چیز اور بتائیے، بشرا بی بی کا عمران خان کی سیاست کے اوپر، اس کے طریقہ کار کے اوپر کافی اثر ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، جب سے وہ بشرا بی بی کے قریب ہوئے، پرائم منسٹر بننے سے 2-3 سال پہلے سے ان کے پاس جانا شروع ہوئے تھے۔ ابھی ریسنٹلی 1-2 موو کے اندر بھی مجھے بشرا بی بی کا بہت انفلوئنس نظر آیا۔ گوئنگ فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ اسی طریقے سے ان کا اثر برقرار رہے گا؟ ان کی بیگم ہیں، اور ہر بیوی کا انفلوئنس شوہر پہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو اس میں وہ قائم رہے گا، رہنا چاہیے۔ اور بشرا بی بی کا اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ یقیناً اچھا ہوگا، نیک خاتون ہیں، عبادت گزار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ کرم کرتا ہے، ضرور کرے گا۔ پاکستان میں مستحکم حکومت آئے گی، آئے جو لوگوں کے مسائل حل کرے؟ بالکل آئے گی، اس لیے کہ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو مستحکم حکومت ڈیفینیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی آپ ٹائم اس کو لنک کریں گے اسی 2027 کے؟ میرا خیال ہے ایک بات بزرگ کہا کرتے ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ پاکستان میں زیر زمین کچھ دریافت ہوگی، تیل نکل آئے، معدنیات نکل آئے، اس سے پاکستان میں بہت خوشحالی ہے۔ یہ بہت سے مذہبی لوگوں نے مجھے یہ بات کی۔ وہ درست فرما رہے ہیں، وہ درست فرما رہے ہیں؟ وہ وقت آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ وہی یہ جو میں نے پیریڈ کہا، اسی سے سٹارٹ ہو جائے گا وہ وقت، جو وسائل دستیاب ہو جائیں گے ملک کو، اسی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو۔ اچھا، میں جب الیکشنز کے دنوں میں انٹرویو کر رہا تھا تو اس میں 1-2 شخصیات مجھے یاد پڑتا ہے، عرفان الحق صاحب بھی شاید ان میں شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی سخت قسم کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہونے والا ہے۔ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ نے بھی بولا تھا،
اور انہوں نے تو اس کے اوپر بہت ہی زور دے کر بولا کہ بڑا سخت اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہونے والا ہے, ایک دفعہ صفائی ہوگی اس کے بعد بہتری کا عمل شروع ہوگا. آپ کے خیال میں وہ پروسیس کب شروع ہو رہا ہے؟ میں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ ملک میں ڈنڈا چلنے والا ہے, وہ چلا ہے اور آگے بھی چلے گا اور چلے گا بھی. جی. تو اکاؤنٹیبلٹی صحیح میں ہوگی یا وہ ہم تو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہی دیکھتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نام دینا چاہیں تو دے سکیں گے آپ, لیکن میں تو اس کو سختی کا نام دوں گا کہ سختی زیادہ آئے گی. ابھی اس 25 کے اندر اور سختی بڑھے گی لوگوں پہ. جی. افراتفری یہ سنبھالی جائے گی کہ نہیں؟ ہر گلی محلے میں ہم جو بے چینی دیکھتے ہیں وہ سنبھالی جائے گی کہ نہیں؟ بے چینی میں اور افراتفری میں بہت فرق آ جائے گا ملک صاحب. بے چینی کے کئی ایک فیکٹرز ہیں, افراتفری کا فیکٹر ایک ہی چل رہا ہے. تو یہ جو بے چینی ہے ہمارے اندر, یہ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرق ہے, طبقاتی فرق بہت ہو گیا اور ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا فرق بہت ہو گیا ہے. پھر لوگوں کے لیے راستے ابھی اتنے نہیں کھلے اس لیے کہ ملک کی اکانومی کا حال کوئی زیادہ اکنامک اچھا نہیں اپرچونٹیز نہیں ہے, مین تو فیکٹر وہی ہے جس سے بچے تو بھی وہ باہر جا رہے ہیں. اس سے بے چینی بڑھتی ہے انسان کے اندر. سر ایک اور چیز بتائیے, ہم جس ریجن میں رہتے ہیں انڈیا پاکستان کانٹیکس میں, یہاں حالات آپ کو نارمل نظر آتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جن حالات سے پاکستان گزر آیا ہے ان حالات میں انٹر ہو جائے گا انڈیا بڑی جلدی. ان حالات میں انٹر ہو جائے گا انڈیا بڑی جلدی. ہم جن مشکلوں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں اس میں انڈیا شامل ہونے جا رہا ہے. ہم تو باہر نکل رہے ہیں, انڈیا داخل ہو رہا ہے اس میں. میرا خیال ہے تو وہ پھنسے گا, ہم بچ جائیں گے. اس لیے کہ ایک قدرت کا اپنا نظام ہے. یہ یہاں لا آف نیچر کام کرتا ہے اس دنیا میں. یہ عالم الاسباب ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لا آف نیچر کام کرتا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو جب کوئی بھی انسان ہو یا ملک ہو دوسروں کے ساتھ کے بارے میں سازشوں پر اتر آئے اور تو پھر اس کا برا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, میرے ایک بزرگ دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا جی, ان کی اجازت نہیں ہے, اس لیے اگر اجازت ہوتی تو نام لے دیتا. وہ مجھے پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ 2025 اور 30 کے درمیان انڈیا کا بہت تباہی ہے اور ایک امریکہ کی بہت تباہی ہے. جی بے شک. وہ میں جتنی دفعہ ان سے ملتا ہوں نا, بڑے ضعیف ہیں, بڑے اس نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ عام طور پہ ملتے نہیں ہیں کسی سے, تو ہے سید زادے ہیں, شاہ صاحب ہیں. کہتے ہیں 2025 اور 30 کے درمیان میں انڈیا اور امریکہ, یہ تم لکھ لو, ان کی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, اس شکل میں یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. تو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ نہیں, میں شاید ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ ڈالر تباہی کی طرف ضرور جائے گا. جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے اس کے لیے بھگتنا ہے اور وہ بھگتے گا. ٹرمپ کے نیچے امریکہ کا کیا بنے گا؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ زمین پر کبھی اتر کے خود کچھ نہیں کرنے آتا, وہ تو اسباب بنا دیتا, کیونکہ عالم اسباب میں بیٹھے ہیں. یہ سبب بنے گا, یہ سبب بنے گا بالکل اور بنے گا. انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ جہاں کہیں ممکن ہوتا ہے وہاں فنڈنگ کرتا ہے. یہ جو خارجی ہیں سارے, یہ جو آ کے ٹی ٹی پی والے حملے کرتے ہیں, ان ساروں کی تو اسلحہ اور پیسہ ادھر سے آتا ہے. وہ خود بھگتے گا اس کی اپنی ریاستوں میں, اور بلکہ منی پور میں شروع بھی ہو گیا. یہ اس کی ابتدا ہے. میرے وہ جو دوست ہیں بابا جی, میں ان کا دوبارہ نام نہیں لوں گا, وہ کہتے ہوتے ہیں جو ان کی وہ ساؤتھ والی سٹیٹس ہیں نا, چکن نیک سٹیٹس ان کو کہتے ہیں, یہاں سے کہتے ہیں تباہی ہونی ہے, یہاں خرابی نظر رکھنا, یہاں کے اوپر یہاں سے خرابی ہونی ہے. منی پور ادھر ہی ہے. تو آپ کا بھی تجزیہ ان سے ملتا جلتا ہے. جی, وہ اس کو بھگتنا ہوگا انڈیا کو, جو کچھ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا. آپ کبھی غور سے دیکھیے, پاکستان کے ساتھ جس نے بھی برا کیا اس نے بھگتا ضرور ہے. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, اس کو تھوڑے سے اچھے سے لفظوں میں پوچھ لیں گے, نہیں تو ہمارے بھی وہ سینسر والے بیٹھے ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں نا, بٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں.
پاکستان میں عام طور پر جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرتا نہیں ہے. جوڈیشری جو ہے وہ دریاؤں کی اور ہسپتالوں کی ویسٹ کہتی ہے ٹھیک کرنی ہے, اپنی جوڈیشری نہیں ٹھیک کرنی. اس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو ٹھیک کرنے چلی جاتی ہے. تو کبھی ایسی بھی سٹیج آئے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا فوج کام کر رہی ہو, جج اپنے کام کر رہے ہو, اور ایگزیکٹو واقعی لوگوں کی فکر کر رہی ہو کہ ہم نے کیسے لوگوں کو روٹی کیسے دینی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کاؤنٹر کوشچن میں آپ سے کر لوں. سر یہ صورتحال بھٹو کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت قابل آدمی تھا, اس کی گرپ تھی معاملات پر. آپ کسی سبجیکٹ پہ اس سے بات کیجئے, بڑی اسٹرانگ ہولڈ تھی. تو نہ ہے لیڈرشپ کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. تو جب میرے بریک لیکن وہ قابل شخص کب آئے گا جو یہ اس قابل ہوگا کہ وہ خود نظام حکومت کو اچھے سے چلا لے؟ آنے میں دیر نہیں لگے گی. ایک کو اللہ ہی اتارے گا تو آئے گا. لیکن آپ کو یہ جو چہرے میدان میں ہیں ان میں سے کوئی چہرہ لگتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ رائز کرے گا؟ ملک صاحب, یہ میرے ایلیمنٹ کے اگینسٹ ہے کہ میں کسی دوسرے فرد کے بارے میں کوئی کامنٹ کر دوں. کوئی نیا چہرہ رائز کرے گا, بہت کچھ اللہ کر دے گا, کرے گا, ہمیں امید رکھنی چاہیے. ویری سون. او یس. ایک آپ سے میں نے اور چیز پوچھنی ہے, یہ میرا اپنی مرضی کا سوال ہے. چیمپئنز ٹرافی آنے والی ہے, پاکستان میں ہونی ہے. پاکستان کا کیا بنے گا؟ جیتیں گے ہم کرکٹ کا میچ؟ یہ نہیں میں کہہ پاؤں گا. سر سب سے اچھی بات تو آپ نے بتائی نہیں. نہیں, وہ مجھے شاید اس کے لیے پوری چیمپئنز ٹرافی میں جو مرضی ہوتا رہے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. جس دن انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں آج پاکستان جیت جائے, باقی جو مرضی ہو. یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے, سب کا ہی حال ہے. تو اس پہ تو کوئی خبر سنا دے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. صحیح سر, اس پہ بتائیں انڈیا والے میچ سے ہم چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو ہرائیں گے کہ نہیں ہرائیں گے؟ اللہ بہتر کرے. اللہ بہتر کرے گا. پھر دعاؤں پہ بات آ گئی ہے, پھر ہم کچھ نہیں, اللہ بہتر کرے. آپ دعا کریے گا. آئی ایم وشنگ کہ اللہ بہتر کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ بہتر کرے گا, میں کہہ رہا ہوں اللہ بہتر کرے. تو اٹس اے وش. آپ جا کے پھر رات کو عبادت کریں گے نا, تو میری خاص استدعا کے اوپر دعا کریے گا کہ پاکستان انڈیا والے میچ میں اس کی خوب پٹائی لگائے اور ہم مزے سے جیتیں. یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا. نہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے تو بالکل دعا کرتے ہیں, لیکن کوئی پٹے یہ دعا کرنا. یہ تو کرکٹ میچ ہے نا سر, اس میں ڈنڈے سے تھوڑے مارنا ہے, بال کو بلے سے پٹائی کرنی ہے. وہ نیگیٹو دعائیں عام طور نہیں سر, یہ پازیٹیو دعا ہے اپنی ٹیم کی جیت. نہیں, اپنی ملک کے لیے تو کیا دعا ضرور آدمی کرتا ہے, بغیر آپ کے حکم کیے بھی میں دعا اپنے ملک کے لیے تو ضرور کروں گا, ہر کوئی کرتا ہے. لیکن بریک قریب آ رہی ہے, ایک چلتے چلتے کوئی پاکستانی قوم کو کوئی پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ اس ملک کے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں. ایک یا دو لفظوں میں کوئی چیز بتا دیں. بہترین وظیفہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم کچھ اس انداز میں محنت کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ میں نے کام صحیح کر لیا. بالکل صحیح. بس یہی ایک وظیفہ ہے جو کام کرے گا. میں بریک میں جانے سے پہلے اپنے وہ گمنام دوست جن کا نام نہیں لے رہا, ان سے میں یہ پوچھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں دو چیزیں پڑھا کرو. ایک اللہ کی سنت ہے, اللہم صلی اللہ محمد, کہ نبی پہ درود بھیجنا, یہ اللہ کی سنت ہے. بے شک. اور دوسرا نبی کی سنت ہے استغفر اللہ, تو معافی مانگا کرو, توبہ کیا کرو. ایک نبی کی سنت ہے, دوسری اللہ کی سنت ہے. کہتے ہیں اس سے زیادہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, یہ دونوں سارا دن کیا کرو, بھرپور کیا کرو. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ, بہت صحیح انہوں نے فرمایا, جو صاحب بھی ہیں اور آپ کی طرح کے میرے دوست ہیں. میں نے آپ جیسے سارے جو ہے نا بزرگوں سے رکھی ہوئی ہیں کہ مجھے بھی کچھ عقل آ جائے, سیدھی راہ پہ چل پڑوں. نہیں ماشاءاللہ. سرفراز شاہ صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں, بہت شکریہ. آپ ہمارے بریک قریب آ گئی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے تو موجودہ اور صورتحال کے اوپر, سیاسی معاملات کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پہلے حصے میں ہم سرفراز شاہ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے حالات, روحانی معاملات, روحانی دنیا کے اندر ان کے حساب سے کب سے بہتری کا عمل شروع ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ 2027 کے وسط میں ایسا معاملہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ جو رواں مہینے چل رہے ہیں اکتوبر اور نومبر سے, یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ایک پروسیس کا سٹارٹ ہو گیا جہاں تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش پیدا ہوگی, اور 2-2.5 سال میں یہ عمل مکمل ہوگا تو پھر وہ ٹیک آف والی سٹیج آ جائے گی. تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے پاس, اینالسٹ ہیں ہمارے پاس, ان سے بھی پوچھیں گے کہ روحانی دنیا کی تو یہ باتیں ہیں, آپ کی جو عملی سیاست ہے وہ کیا کہتی ہے. تو پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہیں عابد شیر علی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے اون عباس بپی صاحب ہیں, اور پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہوں گا. عابد صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا.
آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آنے والے دن کیا سیاست میں کوئی بہتری کا پیغام لائیں گے؟ روحانی معاملات تو آگے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی عملی سیاست کیا کہتی ہے کہ یہ جو 5-6 سال سے ہم لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، ایک کی باری دوسرے کی باری آتی ہے، وہ پہلے کو ڈالتا ہے، کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کو غائب کر دیتے ہیں، یہ سلسلہ رکے گا، استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سیاسی تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ جی بہت شکریہ مولوی صاحب. میرے خیال میں حکومت تو کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتی. وہی لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جہاں یہ جو نومبر کے اندر اسلام آباد میں جو قتل و غارت یا کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کی انوالومنٹ جن کی ہے اسی حد تک وہ اپنے دائروں کو محدود رکھا ہوا ہے. تو بحیثیت ورکر، کیونکہ ہم نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں کاٹی آپ کے سامنے، میں نے اپنی وائف کا جنازہ تک کندھا نہیں دیا، ہم اس مشکل ترین مراحل سے بھی گزرے. لیکن میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ بھی کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اس کی کارکن ہونے کی حیثیت سے سزا دی جائے. لیکن جو لوگ دہشت گردی کے حوالے سے جو ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ملک صاحب اس کی سریعاً نہ کسی بھی پارٹی کے ورکر کو یا کارکن کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کور کمانڈروں کے گھروں میں گھس کے ان کے وردیوں کو آگ لگائیں، ہماری شہداء کی یادداشتوں کی آپ بے حرمتی کریں. اس کی قطعاً اجازت نہیں دینی. ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا رائٹ بھی بنتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے. جو پرامن احتجاج ہو، ماضی میں ہمیں بھی بڑے مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے، معیشت کی اسٹیبلٹی کے لیے مل جل کر جو پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، کوئی فیوچر کا لائے عمل سامنے لانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب بڑا مذاق ہو گیا، کوئی آوے کوئی جاوے. اب جو حکومت بن گئی ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو آپ اپنی سیاست کو، اگر آپ کو بھی معاشی حالات کا ملک صاحب بخوبی اندازہ ہے، لیکن میری رائے کے مطابق پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے میں تمام جو پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک ایجنڈا ہمیں ضرور طے کرنا چاہیے. ہمیں ضرور ایک بپی صاحب کو بھی یہ سوال پہلے پوچھ لیں. بپی صاحب، جو سرفراز شاہ صاحب کی گفتگو اگر آپ سب نے سنی ہے تو سرفراز شاہ صاحب نے جیسے عمران کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چند ماہ میں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن حکومت ان کو وہ لگتا ہے کہ کچھ سال ابھی نہیں ملنے والی، لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے وہ بڑے پازیٹیو نظر آئے ہیں. آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ بہتری کے آثار نظر آئیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شاہ صاحب کا خیر وہ نہیں سن سکا، میں یہاں پہ انتظار کر رہا تھا. لیکن ملک صاحب 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ جو کچھ 2024 میں ہوا، مطلب آج کے دن سے 31 دسمبر 2023 کو جو جسٹس قاضی فائز نے فیصلہ کیا تھا ہمارا انتخابی نشان لینے کا، پھر 8 فروری کو جس عوام کے اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، پھر 9 فروری اور 10 فروری کو 2 دن رزلٹ لو کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام رائج کیا گیا جو ان کی مرضی کا تھا اور جس میں عوام کی مرضی بالکل شامل نہیں تھی. پھر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم لا کے پاکستان کے جو ایک جوڈیشل نظام ہے اس کو اپنی مرضی سے لگایا گیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے یہاں پہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی کسی طریقے سے لگا دیا. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی گئی، اس کا بھی ایک مرضی سے چیف جسٹس بھی طریقے سے بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ اٹیک کر کے 10 ہمارے ایم این ایز کو اغوا کر لیا گیا. ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں ہمارے جتنے بھی اب جو 85 قریب لوگ ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی. پھر نومبر 26 کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے کم از 15 کے قریب لوگ شہداء جو ہیں اور بہت سارے ایسے جن کے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں. یہ جو کچھ 2024 میں ہوا اس سے زیادہ ظلم میرے خیال میں اور ہو نہیں سکتا. تو یقیناً 2025 شاید 2024 سے بہتر ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے سیاسی نظام کو روندا گیا، سیاسی لوگوں کو روندا گیا اس 2024 میں، آئی ایم شیور کہ اب اس سے زیادہ ایٹراسٹی شاید ہو ہی نہیں پائے گی، اس کو امیجن کرنا بھی مشکل ہوگا. سو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آئی ایم شیور کہ جو ارباب اقدار ہیں ان کو کہیں نہ کہ وہ کہتے ہیں نا سینٹی مائٹ پریویل ان 2025 کہ وہ اب تھوڑا سا پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں گے، پاکستان کی عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق شاید چلنے دیں. آئی ایم شیور کہ ان کی پلس ضرور ہوگی. یہ پاکستان کی جو نبض، عوام کی نبض ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کا ہاتھ ضرور ہوگا کہ پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کیا ہیں، وہ کس سے
محبت کرتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی تکالیف کیا ہیں. آئی ایم شیور کہ اس دفعہ شاید وہ 25 میں اسیسمنٹ کی جا سکے جو 24 میں بالطور پہ نہیں کی گئی سی. یہ خواہشات کسی اور کی تھی، کسی اور صحیح. مائنڈ سیٹ کا نتیجہ تھا. جو کچھ 24 میں ہوتا رہا ہے وہ کسی بھی طور پہ عوام کا نہیں تھا. وہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک مائنڈ سیٹ کا، ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا جنہوں نے بنا لیا تھا کہ ہم نے بس ان لوگوں کو لے کے آنا ہے، ان کو بٹھانا ہے، اس طرح کی عدلیہ چاہیے، اس طرح کے فیصلے چاہیے. احمد بلال محبوب صاحب، کہ 25 بہت بہتر ہوگا. احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. کوئی 2025 کوئی سیاسی معاملات میں، ملکی حالات میں کوئی بہتری کی خبر لے کر آئے گا؟ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا ہوگی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. میرے خیال میں دو بڑی واضح امید کی کرنیں ہیں جن سے میں بہت امید رکھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر باوجود اس کے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی استحکام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو اکنامک اشاریے تھے وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں. کچھ سٹیبلٹی کی طرف ہماری اکانومی جاتی ہوئی نظر آئی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیفالٹ کا لیول تھا اس سے ہم پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں شاید چیزیں اس سے بھی بہتر ہوں گی. دوسری جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیوں میں دونوں طرف ایک ریئلزم آ رہا ہے. دیکھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیوں کے درمیان ایک مکالمے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مکالمے کا آغاز بھی ہوا ہے تو اس پہ بہت ہی منیمم ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں. وہ بہت ریئلسٹک ڈیمانڈز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ منصفانہ قسم کی ڈیمانڈز بھی ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید ان ڈیمانڈز کو سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر شاید کوئی راستہ نکالا جائے گا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ انصاف ہو جن کے ساتھ ماضی میں بے انصافی ہوتی رہی ہے. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن 2024 میں بہت سی باتیں غلط ہوئی ہیں. ان کو اگر میں گننے بیٹھوں، جیسے انتخابات ہیں، انتخابات کے نتائج ہیں، انتخابات کو جس طرح مینیپولیٹ کیا گیا، جس طرح ایک پارٹی کو ایک کنارے پہ لگایا گیا، تو ان باتوں کو دیکھ کے پھر مجھے لگتا ہے کہ حالات بہتر شاید نہ ہوں. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے دونوں پارٹیوں نے سبق سیکھا ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے سال میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. عمران خان صاحب اگر چاہتے تو وہ اس پہ انسسٹ کرتے کہ یہ انتخابات کے نتائج غلط تھے، لہٰذا تبدیل کیا جائے، نئے انتخابات کرائے جائیں یا مجھے اقتدار دیا جائے. لیکن انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا. ان کے جو مطالبات ہیں وہ اتنے ریزنیبل ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال میں چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا احمد صاحب، ایک چیز جو ابھی سرفراز شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کہی، انہوں نے 2-3 باتیں جو ان کی اپنی دانش میں یا روحانی معاملات کے اندر جو ان کو نظر آتی ہیں وہ تو انہوں نے فرما دی. آپ لوگوں سے میں چاہوں گا ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ اس کے اوپر تجزیہ کریں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہو سکتا ہے چند ماہ میں باہر آ جائیں گے جیل سے، لیکن کئی سال، اگلے 6-7 سال ان کو اقتدار نہیں ملنے والا. نواز شریف کی سیاست کے اوپر وہ الیکشن کے دنوں میں بھی کہتے تھے کہ دی اینڈ ہے وزیر اعظم نہیں وہ دوبارہ بنیں گے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں تو رہ سکتے ہیں، حکومت وہ دوبارہ ان کو نہیں ملے گی، پرائم منسٹر وہ دوبارہ نہیں بنیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں ان دونوں ایشوز کے اوپر؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں، کیا پاور میں آتے نظر آتے ہیں، یا پیچھے ہی بیٹھیں گے؟ عمران خان باہر تو آ سکتے ہیں، اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے اگر وہ اس قسم کی کوئی سمجھوتا ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اگر یہ اس طرح کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، ان کے رفقا جو جیلوں کے اندر بند ہیں وہ بھی شاید باہر آ جائیں گے. لیکن جو عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا ہے وہ ظاہر ہے پھر اگلے انتخابات پہ ہی ہوگا، اور وہ انتخابات کیا 2029 میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے حالات پہ انحصار ہوگا. میرے خیال میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں نہ آ سکیں اگر وہ اپنی پاپولیرٹی کو اس طرح برقرار رکھ پائیں جس طرح وہ اب تک رکھ پائے ہیں. تو
अगले इलेक्शन तक वो इंतज़ार करें तो इक़्तिदार में आ भी सकते हैं। कोई ऐसी मुझे तो नहीं उसके अंदर रुकावट नज़र आती, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका इतनी पॉपुलैरिटी का लेवल हो, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हों, तो फिर आप कितनी देर तक उसे रोक सकते हैं। सही। ये और बात है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर जाए, वो ना रहे, वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात के इम्कानात मौजूद। आबिद शेर अली साहब से भी इस पे पूछूंगा। आबिद शेर अली, एक वक्त था कि पंजाब मुझे लगता था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड PMLN का है, इसमें आसानी से कोई बंदा नकब नहीं लगा सकेगा। 2018 में हम कोने कोने में घूमते थे, बड़ी तगड़ी आवाज़ थी PMLN की पंजाब के अंदर। हालिया इंतखाबात में वो वेव पलट गई, और इस वेव को पलटने के बाद आप लोग अभी तक संभाल नहीं पाए हैं। क्या 2025 में कुछ ऐसा होगा कि नून लीग अपनी सियासत रिवाइव कर ले पंजाब के अंदर? मर साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मेरे बड़े मोहतरम अहमद बिलाल साहब, उन्होंने भी बात की, मेरे भाई ने जिनसे आपने पहले पूछा उनसे भी उन्होंने भी बात की। देखें, ये भी रोना रोते हैं 2024 के इंतखाबात का। हम कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म किया 2018 के इंतखाबात में, हमारे वो किसकी मेहनत छीनी गई, कौन जनरल फैज़ हमीद के कंधों पर चढ़ गया है। अगर मैं इन्हीं बातों पर जाऊंगा, आप अपनी बातों को रिपीट करेंगे, मैं अपनी बातों को रिपीट करेंगे, बात वहीं उसी मोड़ पर आके खड़े होगी। 2018 में हमारे मैंडेट को चुराया गया। 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसने अंदर रखवा कर कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मलिक साहब, ये इन चीज़ों पर अहमद बिलाल महबूब साहब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आंखें बंद करके रखेंगे। इन चीज़ों को अहाता करें कि नवाज शरीफ को जेल में रखा गया, मरीम नवाज को जेल में रखा गया, हमारे लोगों को रात के 12 बजे सजाएं सुनवाई गई, और हमारे कैंडिडेट्स को वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए हमारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करवाया गया। आप मुझे बताएं कि कौन सा जुल्म PMLN के साथ नहीं किया 2018 में? नवाज शरीफ की हुकूमत को अकामे पे निकाल दिया गया। क्या ये लॉ कहता था उस वक्त? तो ये बातें ना करें कि जो आपने हमारे मैंडेट को ज़रब लगाई, जिन लोगों ने ये बिसात बिछाई थी, तो अहमद महबूब साहब इनसे पूछें जो उस बिसात पर उसकी बिसाखियाँ बन के जिन्होंने सेनेट के इंतखाबात चोरी किया, दिन दिहाड़े डाका मारा। आपको नहीं पता कि सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ? नून लीग के ये अब रो रहे हैं जी 10 हमारे कैंडिडेट उठा लिए। उस वक्त आपकी हमदर्दियां कहाँ पे थी जब आपने हमारे सेनेटर के लोगों को, आपने हमारे जो सेनेटर मुंतखब हुए थे उनको आपने PMLN का टिकट अवार्ड नहीं किया। वही साकिब निसार था। मेरे भाइयों, मेरे भाई दोस्तों, देखो कि हमारे साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस तलखियों में आप जाएंगे तो फिर निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। इन तलखियों को दफन करना होगा। पाकिस्तान की सालमियत के हमें आगे जाना होगा। जहाँ तक मलिक साहब आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपने जो मैंडेट था किसी दौर में, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हमारा होम ग्राउंड है और था भी और है भी है। तो उसमें हमें डेंट ज़रूर पड़ा है, और लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पंजाब में हुकूमत भी हमारी है, लेकिन डेंट पड़ा है। जो हमारे माजी में जो हमने मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत ली PDM की, वो उसका हमने उसको हमने पे किया है। हमने इलेक्शंस में अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसका हमने नुकसान किया है, लेकिन हमने मुल्क को बचाया। अभी भी शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत मुल्क के आगे बढ़ाते हैं इसको। बप्पी साहब जी, बप्पी साहब, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अरूज है 2024 के इलेक्शन से लेकर अभी तक, आप इसको कैपिटलाइज कर सकेंगे गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि एक टेम्परेरी फिनोमेना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप इसको मज़ीद तगड़ा कर लें। नून लीग की मैं मिसाल दूंगा, PTI की हुकूमत थी, 22 इलेक्शन सारे PMLN जीत गई थी। एक सिर्फ सूबाई का इलेक्शन था सियालकोट की या गुजरावाला की सीट का जो PTI जीती थी, बाकी तमाम इलेक्शन अब 22 हार गए थे। लेकिन अब उल्टी बिल्कुल हवा चल पड़ी, अब सारा कुछ आपकी फेवर में है। क्या इसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे? आगे चल के जमात मजबूत होगी या कमज़ोर होगी?
دیکھیں ملک صاحب، یہ پریڈکٹ کرنا کہ آگے یہ ہماری جو پاپولر موو ہے یہ چلتی رہی نہیں چلتی، یہ تو خیر بہت مشکل ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ ایٹراسٹیز جو ریاست کی طرف سے اس پولیٹیکل پارٹی پہ، ہم پہ اور ہمارے لیڈر کے اوپر جو اگر یہ برپا ہے، تو یہ ویو تو خیر اور اوپر نہ جاتی ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا آپ تو ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں یا نئے الیکشن کرا کے دے لیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ 2025 میں یا ہمیں مینڈیٹ مل جائے یا یہ بے شک فریش الیکشن کرا کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا. اور میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ 18 میں پنجاب ہمارا نہیں تھا، بائی الیکشنز بھی شاید ہمارے ہوں گے، ڈسپائٹ ہماری پرفارمنس کیسی ہے. ہم بائی الیکشن 2021 میں جو ہوئے تھے یا 20 میں کہیں نہ کہیں وہ ہارتے رہے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ جو عوام اس وقت یہ سمجھ چکی ہے کہ جو کچھ فیصلے اس عوام کے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں، اس وقت جو حکومت کو ایک نافذ کیا گیا ہے، پورے سسٹم نے جو نافذ کیا ہے، وہ عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں. پاکستان کی عوام کی اگر نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا، یقین کریں ہماری ویو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ان کی محبت کا عالم یہ ہے، میں ملک صاحب اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ لوگ اب عمران خان کی محبت بے اس طرح ہے کہ ہم جب شادی خوشی غمی میں جاتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اور وہ ہمارا نہیں، وہ عمران خان کی نسبت سے ہمارا ہاتھ چومتے ہیں. اس طرح کی محبت کی ویو تو شاید بھٹو دور میں 70s میں بھی نہیں دیکھی گئی. اینڈ دس از انٹائرلی بیکاز، اور اس میں یہ نہیں اللہ کی طرف سے کہ جس قسم کا ظلم ہم پہ برپا رکھا گیا ہے خان صاحب کے ساتھ جو کیا گیا. دیکھیں نکاح جیسا کیس بنا کے آپ نے فروری کے اوائل میں 3 کیسز کے کیس ہوئے تھے. توشہ خانہ آیا تھا، نکاح کا کیس تھا، القادر ٹرسٹ. انہوں نے 1، 2 اور 3 فروری کو 3 کیس کے فیصلے کیے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے وہ فیصلہ کیا جو ہماری کسی بھی طور پہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا، ان کے لیے سرپرائزنگ تھا. سو پاکستان کی جو انڈر کرنٹ ایک ویو ہے، پاپولر ویو ہے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ آئی کین ایشور یو اس کا عالم اتنے حد تک بڑھ جائے گا. اور آپ نے خود کہا یہ کہ اگر جو بڑی شرط ہوئی ہے، احمد بلال صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی شرط ہے کہ اگر کسی طور پہ خان صاحب ان پولیٹیکلی وکٹمائز کیسز سے باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ ضرور نکلیں گے، تو سب سے بڑی جو خواہش اور ان کی جو شرط ہوگی کہ خان صاحب مہربانی کر کے اس کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں. وہ کیسے نہ کریں؟ خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ شام کو آ کے قوم سے خطاب اس پوری حکومت کو تخت و تاراج کر کے رکھ سکتا ہے. یہ لفظ ہمارے لیے استعمال کرتے تھے جب کبھی ہمارے لوگ پکڑے جاتے، کہتے ہیں تاراج کر دیا جائے گا. جس دن خان صاحب باہر نکلیں گے اور شام کو بنی گالا سے انہوں نے صرف قوم سے خطاب کر لیا نا، یہ پورا کا پورا سسٹم ہاؤس آف کارڈز کی طرح تاراج ہو جائے گا. احمد بلال محبوب صاحب، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں. ہائیبریڈ پلس پلس رجیم اس کو کہا جاتا ہے. جب تک تو دستے شفقت رہے گا تب تک تو سانس لیں گے، دستے شفقت ہٹ گیا تو پتہ نہیں چلے گا. 2025 ان کے لیے کیا پیغام لائے گا فیڈرل گورنمنٹ؟ ملک صاحب، یہ جو ہماری اکنامک کمپلشنز ہے نا، یہ بہت بڑی مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے ایک سٹیبل حکومت کا وجود وہ ہمارے لیے ایک بہت کرٹیکل حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس لیے مستقبل قریب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کو ریپلیس کیا جائے گا، اس کو ہٹایا جائے گا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ اپنی ٹرم پوری کرے. ہو سکتا ہے کسی مقام پہ آ کے وہ جو دوسری کمپلشنز ہیں وہ حاوی ہو جائیں اور پھر اس وقت ریپلیسمنٹ کی ضرورت پیش آ جائے. آپ کی بات درست ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہی چل رہا ہے. میں عابد الرشید علی صاحب کی بات پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ 2018 میں بھی بالکل یہی صورتحال تھی. الیکشن مینیپولیٹڈ تھے، اور اس کے الیکشن سے پہلے جو کچھ کیا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے ہمارے ملک میں کہ جب ایک پارٹی کسی طریقے سے فیور سے نیچے گر جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، ماضی میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا. تو اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پارٹیاں بجائے اس کے کہ عارضی طور پہ کچھ اقتدار کے مزے لینے کے لیے، اس کی بجائے یہ کچھ ایسا لانگ ٹرم ارینجمنٹ آپس میں کر لیں کہ جس سے چیزیں انصاف کے مطابق چلیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 2025 میں تو شاید یہ حکومت ڈی سٹیبلائز نہ ہو، کیونکہ ہماری ابھی اکانومی اس لیول پہ نہیں آئی کہ اس طرح کی تبدیلیاں برداشت کر پائے. لیکن اس کے بعد میں آنے والے سالوں میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیزیں بدل سکتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل کے درمیان بھی احمد صاحب اگر عمران خان کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک یہ شرط ضرور شامل ہوگی کہ اکنامک انسٹیبلٹی ہم اور افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ اس ڈیل کا حصہ ہوگا، پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. جب بھی ہوئی، 4 مہینے میں ہوئی، 6 مہینے میں ہوئی یا سال میں ہوئی، اس کے اندر آپ نے یہ جو کچھ مر کے روپے کو 278 پہ روکا ہے ڈالر کے مقابلے میں، آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ دوبارہ 350 پہ چلے جائے. تو اٹ ہیز ٹو بی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ پروسیس.
बिल्कुल यकीनन ये बुनियाद होगी किसी भी आने वाले अरेंजमेंट के लिए, अगले 2-3 साल के लिए यही बुनियाद होगी। अगर ये बुनियाद पे एग्रीमेंट होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्टियां कुछ सियासी हकीकत पसंदी से काम लेंगी और इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगी। ये बिल्कुल बुनियादी बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे हम आ गए हैं। मैं आज क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक मजहबी शख्सियत है, वो रूहानी शख्सियत है, सरफराज शाह साहब था। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर बहुत बड़ा नाम है मजहबी हलकों के अंदर, रूहानी हलकों के अंदर। तो मैं उनसे भी कभी कभार पूछता रहता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी, बड़े पॉजिटिव हैं वो, और उनका ख्याल ये है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात मैं बुज़ुर्गों से दुआ भी पूछता हूँ कि बताइए कि कौन सी ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंगली एक दिन वो बेशुमार दुआएं जो उन्होंने बताई, ज़्यादातर तो वो प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, एक छोटी सी बुकलेट है, वो आप पढ़ें तो पढ़नी वही चाहिए जो इस्टेब्लिश्ड है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब दुआएं, वही पढ़नी चाहिए। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे सूरह हशर की आखिरी 3 आयात पढ़ने को बोला जिसमें अल्लाह ताला के बहुत से नाम आते हैं। ला इलाहा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादात हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस वस सलाम वल मोमिन वल मुहैमिन अल अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर। ये इस 3 आयात के अंदर जो है ना कोई 23-22-24 नाम है अल्लाह ताला के, आखिरी 3 आयात है सूरह हशर की। तो मैं प्रोग्राम के आज एंड में जहाँ बहुत सारी मजहबी बातें भी हुई हैं, तो आप सारों की नज़र ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने ये दुआ कुरान पाक की आयात है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पढ़ के तो दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाए। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात अल्लाह ताला के नाम है और उसको रिसाइट करना है, और अल्लाह ताला के नामों से बेहतर वजीफ़ा करने के लिए कोई और चीज़ हो नहीं सकती। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।